کہاں ہمارے بچے صحبت مار رہے ہیں، اس پر غور کیجیے۔ اور صحبت بڑا معنی رکھتی ہے، صحبت میں بری صحبت ملے گی ساری قوم تباہ ہو جائے گی۔ بچوں کے لیے ماں باپ کی صحبت اہم ترین چیز ہے۔ 2.5-3 سال کے بچوں کو اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے، 4 گھنٹے کے بعد بچے آتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ کیا سیکھیں گے یہ بچے ماں باپ سے؟ اب جب گھر بچے آ جاتے ہیں تو ماں باپ سے کیا سیکھتے ہیں؟ فون دیکھنا سیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھنا سیکھتے ہیں، کیونکہ ماں باپ جو دیکھ رہے ہیں بچے وہی سیکھیں گے۔ ماں باپ اگر بچوں کو گھر میں نماز پڑھتے دیکھتے تو بچے بھی جانماز بچھاتے نماز پڑھتے۔ ماں باپ کو بچے اگر قرآن پڑھتے دیکھتے تو بچے بھی قرآن پڑھنا سیکھتے۔ ماں باپ کو اچھی بات کرتے، اخلاق کی بات کرتے سیکھتے دیکھتے تو بچے بھی وہی سیکھتے۔ جب سب سے پہلے اسکول جاتے ہیں تو انہیں پڑھایا جاتا ہے وندے ماترم۔ آپ یہ مت سمجھیے نہیں پڑھایا جا رہا ہے، آپ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ نہیں مل صاحب، ہمارا اسکول کا ڈپارٹمنٹ مسلم ڈپارٹمنٹ ہے، وہی لوگ تو پڑھا رہے ہیں، غیروں کو رہنے دیجئے، جو مسلم ڈپارٹمنٹ ہے وہی پڑھا رہا ہے۔ کفریہ کلمات سکھا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین خدا ہے، آسمان خدا ہے، سورج خدا ہے، یہ پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو، بچے پڑھ رہے ہیں۔ نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم سن رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بچے نیند سے جاگنے کے بعد سب سے پہلے قرآن پاک سنتے، انبیاء کرام کے حکایات سنتے، صحابہ کرام کی زندگیاں سنتے۔ بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ ان کے نصاب میں، ان کا جو کورس ہے اس میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ غیر مسلموں کی اس میں یہ تہوار ہیں، کرسچنوں کے پاس یہ تہوار ہیں، یہودیوں کے پاس یہ تہوار ہیں، یہ فلاں یہ تہوار ہیں۔ سال بھر کے ان کو تہوار اور غیر مسلموں کے عیدیں سکھائی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے بچے جب پتنگ کے دن آتے ہیں تو پتنگ چلاتے ہیں، پٹاخوں کے دن آتے ہیں تو پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ مسلم آبادی ہے، یہ پٹاخے یہاں کیوں پھوٹ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نام مسلمانوں کا رکھا ہے، اندر سے غیر مسلم ہو چکے ہیں، اور ان کا دل عیسائیوں کا دل ہو چکا ہے، ان کا باطن یہودیوں کا باطن ہو چکا ہے۔ یہ سارا نتیجہ یہ دنیاوی تعلیم کا نکلتا ہے۔ ابھی بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اب ایک وقت آئے گا ہمارے بچے ہمارے گھر سے یا تو غیر مسلمین کا کوئی بت اس کی شکل بن کے نکلیں گے۔ ماڈل تو بنائے جا رہے ہیں، غیر مسلموں کے جب تہوار آتے ہیں مسلمان سر کہتا ہے یہ ماڈل بنا کے لاؤ۔ ماڈل تو بنائے جا رہے ہیں، گھروں میں خود بنائے جا رہے ہیں، وہ تہواروں کے ماڈل، یہ تہواروں کے ماڈل، یہ تہوار کیوں پیدا ہوا، یہ کیسا ہوا۔ یہ بچوں کو کیا معلوم کہ روزہ کیوں فرض ہوا؟ ان بچوں کو کون سکھائے گا کہ نماز کب فرض ہوئی؟ ان بچوں کو کون بتائے گا ہمارا مالک خالق کون ہے، اس کی شان کیا ہے؟ یہ بھی یہی سمجھیں گے جیسے غیروں کے بت پتھر سے بنے ہوئے، ہمارا خدا بھی وہی ہوگا، نعوذ باللہ۔ پیسہ خرچ کر کے مسلمان اپنے بچوں کو غیر مسلم بنا رہے ہیں، کافر مشرک بنا رہے ہیں۔ لوگ ہنستے ہیں، تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے، تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہے، یہ ہنسی کی بات ہے، خون کے آنسو رونے کی بات ہے۔ بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے، کیا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ 2 نسلیں گزریں گی، گھروں میں بت لائے جائیں گے، گھنٹیاں بجائی جائیں گی مسلمانوں کے۔ بس انتظار کیجئے، اب 2 نسلوں کا انتظار کیجئے۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی علم دین کی فضیلت قرآن پاک میں واضح انداز میں متعدد آیات میں ذکر فرمائی ہے۔ علم دین ہر ایک مسلمان کے لیے سیکھنا اور حاصل کرنا فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی علم رکھنے والے علم نہ رکھنے والے دونوں کسی بھی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم رکھنے والوں کی فضیلت زیادہ ہے، مقام اعلیٰ ہے اور مرتبہ اونچا ہے، اور جو علم نہیں رکھتے وہ نقصان میں رہتے ہیں، گھاٹے میں رہتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتے، چاہے ان کے مسائل دنیاوی ہو یا آخرت کے ہوں۔
حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے وہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف اور اپنی خشیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی جن کے پاس علم دین پایا جاتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، خشیت الہی، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ خوف خداوندی سے خالی ہوتا ہے، خشیت الہی اس کے دل میں نہیں پائی جاتی۔ جو اللہ تعالیٰ کا دین کا علم نہیں رکھتے۔ معزز حاضرین، قرآن پاک میں، احادیث شریفہ میں علم دین کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی چند احادیث شریفہ اور بزرگان دین کے کچھ اقوال علم دین کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بیان کریں گے۔ سرکار دو عالم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے جو تفصیلات بتائی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب کوئی علم سیکھتا ہے، علم سیکھنے کے لیے راستہ چلتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے، آدمی زمین پر چلتا ہے اور وہ چل رہا ہے کسی مسجد یا مدرسے کی طرف، یا جہاں علم سکھایا جا رہا ہے اس جانب جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو گویا جنت کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کا قدم بڑھانا کسی ایک مقام کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف ہوتا ہے۔ اس کا معنی وہ مطلب بالکل واضح ہے۔ اس درمیان میں اگر وہ آدمی انتقال کر جائے جو علم دین سیکھ رہا ہے تو وہ جنت میں سیدھا چلا جائے گا، کیونکہ وہ جنت کا راستہ دنیا میں چل رہا تھا، تو جب مرے گا تب بھی جنت ہی میں جائے گا۔ حاضرین، نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم دین سیکھتے ہیں، ساری دنیا کی مخلوق ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، دعا یہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ تو غور کریں، ہم خود اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دربار خداوندی میں طلبگار رہتے ہیں، اور جب ہمارے لیے ساری دنیا کی مخلوق معافی مانگے اور یہ کہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے، تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ جب ایک حرف علم دین کا ہم سیکھنے کے لیے نکلیں، سارے جہاں کی مخلوق ہمارے لیے دعا کرتی ہے۔ اس سے بہتر کون سی زندگی ہو سکتی ہے، اس سے اچھا کون سا حال ہو سکتا ہے، اس سے اچھی کون سی کیفیت ہو سکتی ہے کہ جس میں ہمارے لیے دنیا کی ساری مخلوق دعا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اسی حدیث پاک میں، حتیٰ کہ چیونٹیاں جو بل میں رہتی ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ تو مچھلیاں تک ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں جو علم دین سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، دنیا میں کون سا ایسا علم ہے جس کے سیکھنے پر یہ فضیلت بتائی گئی؟ کیا اسکول کا علم، انگریزی تعلیم، ہندی کی تعلیم، یا کالج کی تعلیم، کوئی یونیورسٹی کی تعلیم؟ کون سی ایسی تعلیم ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اتنی ساری فضیلتیں اس کے لیے بیان کی گئی ہیں؟ جب اس طرح کی فضیلتیں علم دین کے لیے آ چکی ہیں تو پھر کیا بات ہے کہ مسلمان علم دین کی طرف رغبت نہیں رکھتے؟ حاضرین،
ہم ہمارے اس محلے کو ہی لے لیں، حافظ بابا نگر، کتنی مسلم آبادی رہتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں، ایک ایک گلی میں 50-50 60-60 گھر مل جاتے ہیں، ایسے 15-20 بلاکس ملتے ہیں، اتنا سارا اتنا بڑا علاقہ۔ ہم غور کریں اتنی بڑی آبادی میں کتنے طلبہ ایسے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، یا کتنے طلبہ ایسے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو علم سیکھتے ہیں، قرآن مجید حدیث پاک کا علم یا دین کے مسائل، کتنے طلبہ ہیں، اور کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اسکول کالج کی طرف تو جاتے ہیں لیکن قرآن مجید سیکھنے کے لیے مسجد کی طرف بھی آتے ہوں، مدرسے کی طرف بھی آتے ہوں، کسی استاذ یا عالم دین کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہوں۔ کتنے ایسے طلبہ ہیں؟ ایک جمعہ کا دن ہے، اس جمعہ میں بھی کچھ اہمیت اور دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو تاخیر سے لوگ آتے ہیں، آدھا گھنٹہ کچھ گزرنے کے بعد، آہستہ آہستہ۔ ماشاءاللہ ویسے مسجد بڑی ہے، 10-15 منٹ کے اندر مسجد بھی پر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے وہ عین خطبے کے وقت میں آتے ہیں، وضو خانے کے پاس ٹھہرتے ہیں، باہر کی جانمازوں پر ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں۔ تو حاضرین، علم دین سیکھنے کا، کچھ جاننے کا ایک طریقہ، ایک راستہ، ایک جمعہ کا موقع ہے، اس میں بھی غفلت کریں گے تو کب علم دین سیکھیں گے، کب دین کے متعلق جانیں گے، کب ہم ہمارے خالق کائنات پروردگار اور ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے حکم کے بارے میں معلوم کریں گے۔ معزز حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عالم دین سو رہا ہو اور ایک جاہل عبادت کر رہا ہو، ایک عالم دین ہے وہ سو رہا ہے اور ایک جاہل عبادت کر رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس عالم سے ڈرتا ہے جو سویا ہوا ہے اور جاگ کر عبادت کرنے والے جاہل سے نہیں ڈرتا۔ سارا جہاں شیطان سے ڈرتا ہے اور شیطان عالم دین سے خوف کھاتا ہے۔ دنیا شیطان سے اس لیے ڈرتی ہے کہ وہ شرانگیز ہے، شیطان عالم سے اس لیے خوف کھاتا ہے کہ میں اسے بہکا نہیں سکتا، کیونکہ جو علم نہیں رکھتے ان کو بہکانا آسان ہوتا ہے شیطان کے لیے، اور عالم دین کو بہکانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ وہ جتنا وقت ایک عالم کو بہکانے میں لگائے گا اتنی دیر میں 1000 جاہلوں کو بہکا لے گا۔ اس کے باوجود بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے کہ عالم بہک جائے، کیونکہ اس کے پاس قرآن مجید کا، حدیث پاک کا علم ہوتا ہے۔ ہم کوئی ڈاکٹری کی علم کی بات، وکالت کی علم کی بات نہیں کر رہے، وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے، وہ علم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمایا ہے، تو یہ مقدس علم عالم کے سینے میں ہوتا ہے، اس لیے شیطان اسے نہیں بہکا سکتا یا بہکانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، یعنی ایک علم رکھنے والا، علم کا اعلیٰ معیار ہوتا ہے فقہ، جو مسائل ہم کو نماز روزے زکوٰۃ کے بیان کیے جاتے ہیں وہ فقہ ہوتی ہے، تو فقہ کا علم رکھنے والا ایک عالم شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ 1000 عبادت گزاروں کو بہکانا شیطان کے لیے آسان ہے، مگر ایک عالم دین کو بہکانا اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ علم دین کی فضیلت ہے۔ اور ایک مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی عالم دین کا کسی مسئلے کے متعلق ایک لمحہ غور کرنا، ایک لمحہ غور کرنا کسی بھی مسئلے کے متعلق 60 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو غور کریں علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے۔ حاضرین،
ایک طرف کوئی 60 سال تک عبادت کر رہا ہو اور دوسری طرف ایک عالم کسی مسئلے میں غور کر رہا ہو کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو کیسے بیان کریں اور لوگوں کو کیسے بتائیں، تو ایک مسئلے میں غور کرنا 60 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ غور کریں، 60 سال عمر بھی مل جائے تو کوئی پوری زندگی عبادت نہیں کرتا، بلکہ 5 وقت کی نماز بھی بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے۔ تو ساری عمر عبادت کرنا 60 سال ایک طرف، ایک سیکنڈ کے لیے مسئلہ بتانا، غور کرنا ایک طرف، اتنی بڑی فضیلت علم دین کی ہے۔ آج امت مسلمہ علم دین سے دور ہو چکی ہے، نہ ہماری قوم کو عقیدے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق مان لیجئے ایک 400-500 لوگ بھی جمع ہو جائیں، خالق کائنات کے بارے میں اگر پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بتائیے، بڑی مشکل سے شاید 400-500 لوگوں میں 10 لوگ 10 باتیں بھی بتا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ جس مالک کو ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، خالق جانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، روزہ اسی کے لیے رکھتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے ہم مومن ہیں، اسی رب کے بارے میں کیا معلوم ہے بتائیے؟ بس کیا بولیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہے، سب کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرنا ہے، اور کیا ہے اس کے سوا؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو دینی معلومات ہیں، دینی عقیدے، صرف اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں۔ اگر بیان کریں علماء کرام جو لکھے ہوئے ہیں تو حاضرین 70-80 صفحے کی ایک کتاب بنے گی، صرف خالق کائنات۔ یہ بھی بہت کم ہے، یعنی شارٹ اور ضروری چیزیں اگر بیان کریں گے تو 70-80 صفحے کی ایک کتاب بنے گی جس میں خالق کائنات پروردگار کے علاوہ کچھ لکھا ہوا نہیں۔ تو ہماری عمریں 70-80 سال ہو جاتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں 5 باتیں بول سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف آپ کس سے بھی پوچھئے شوگر کا مرض کیسا ہوتا ہے، بیماری کیسی ہوتی ہے، 40-50 باتیں تو لوگ آسانی سے بول دیں گے۔ یہ شوگر ایسا ہوتا ہے، اس وجہ سے آتا ہے، اس کو یہ علاج کرنا پڑتا ہے، وہ فلاں کرنا پڑتا ہے، یہ تفصیلات ہوتی ہیں۔ کرکٹ کے بارے میں پوچھئے، آپ چھوٹے بچوں سے پوچھئے، بتا دیں گے کیا کیا ہوتا ہے، اس میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں، بیٹ کیا ہوتا ہے، بال کیا ہوتا ہے، اور اس کی پچ کیا ہوتی ہے، اور وائڈ بال کیا ہوتا ہے، وکٹ کیا ہوتا ہے، سب تفصیلات بتا دیں گے۔ فلموں کے بارے میں پوچھئے آپ بچوں سے، ہمارے کتنے باتیں بتائیں گے، کون سا ہیرو ہے، کیا ہے، فلاں ہے، زیرو ہے، سب بتا دیں گے۔ جس رب نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا، جس نے نام دیا، جس نے مسلمان بنایا، ایمان دیا، صبح شام نعمتوں میں پال رہا ہے، ہزاروں مصیبتوں سے روزانہ بچا رہا ہے، اس پروردگار کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، نہ بڑوں کو معلوم ہے نہ بچوں کو معلوم ہے۔ علم دین کے بارے میں اگر کہا جائے تو مسلمان 0 ہے، بالکل 0 ہے، اس لیے کہ 99% مسلمان علم نہیں سیکھے ہیں۔ علم دین کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا کا علم بھی نہیں سیکھے، وہ تو خیر وہ ہمارا ٹاپک بھی نہیں ہے، کوئی نہیں بول سکتا میں دنیا کا بہت علم سیکھ لیا، کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے علم میں بھی غیر مسلم ہم سے آگے، افسوس کی بات ہے، اور ہم دین کے علم میں 0 ہیں تو دنیا کے علم میں 1% ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو حاضرین کرام، کیا فائدہ اس زندگی کا جس سے کچھ حاصل نہ ہو؟ میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں کہ تقریباً 100-120 سال پہلے مسلمان دین کا علم چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن آج تک دنیا کا علم بھی سیکھ نہیں سکے، پکڑ بھی نہیں سکے، دنیا کے علم کو پکڑ بھی نہیں سکے آج تک۔ 100-120 سال گزر گئے، ناکارہ ہیں، بیکار ہیں، کسی فیلڈ میں ماہر نہیں ہے، ہر فیلڈ میں ناکارہ۔ تو دین میں تو کم از کم مضبوط ہوتے ہیں، اور دین میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، 0 ہے، وہ تو چھوڑ کے گئے تھے۔ تو علم دین سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ حاضرین، علم دین سیکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ رسول راضی ہوتے ہیں۔
ہمارا رب ہمارے نبی ہم سے راضی ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اور اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ڈوب مرنا اچھا ہے، مگر یہ زندگی بیکار ہے۔ اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہیں، ہمارے نبی ہم سے راضی نہیں ہے، ہم وہ علم نہیں سیکھ سکے جس رب نے پیدا کیا اسی کو جان نہیں سکے، تو کیا فائدہ اس زندگی کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب میں بیان کروں تو تعجب ہوگا کہ کیا کیا شان ہے خالق کائنات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، لوگ بولتے ہیں ایک ہے، ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، ایک ہے بولے تو ایک کے بعد دو ہے، ایک کے بعد دو کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، مطلب بے مثال ہے۔ ایک بھی بولیں گے تو ایک کے بعد دو آتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں قل هو اللہ واحد نہیں کہا، قل هو اللہ احد کہا۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ یہ یکتا کو سمجھنے کے لیے عمریں گزر جاتی ہے۔ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام دنیا چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے جو جنگلوں کی راہ لیے یا اپنی خانقاہوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں بیٹھ گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے رب کو سمجھنے کے لیے نکلے تھے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ وحدہ ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ خالق کا مطلب کیسا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کس کو فکر ہے اپنے رب کو سمجھے؟ نہ بڑوں کو فکر ہے، نہ بچوں کو فکر ہے، اور نہ بڑے بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں اپنے مالک کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں۔ رب کو تو جانے، اپنے پروردگار کو تو جانے کم از کم، اس کو بھی نہیں جان سکے تو پھر کہہ کے مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلانا سے منہ چھپا کے رہنا اچھا ہے۔ رب کو نہیں پہچان سکے تو کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک صفت بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم خالق کہتے ہیں۔ خالق کا مطلب پیدا کرنے والا۔ کیسا پیدا کرنے والا؟ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب میں کپڑے بنا لیتا ہوں، کپڑے بنا لیتا ہوں، ٹیلر کہتا ہے میں سی لیتا ہوں، تو میں بھی تو خالق ہوا نا۔ کپڑے بنانے والا کہے گا میں بھی خالق ہوا، کوئی گاڑی بڑی بنانے والا بولے گا میں بھی خالق ہوا، زمین سے سونا نکال کے اس کو سونے کا بسکٹ بنانے والا بولے گا وہ بھی مٹی میں پڑا ہوا تھا، اس کے ذرات کو علیحدہ علیحدہ کر کے میں نے خالص سونا بنایا۔ جانماز بنانے والا بولے گا میں بھی خالق ہوں، کیونکہ سب تو بنا رہے ہیں۔ لوگ گھر بناتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں، قلعے بناتے ہیں، سب بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کے بنانے میں ہمارے بنانے میں کیا فرق ہے؟ تو حاضرین کرام، بغیر مثال کے جو پروردگار بناتا ہے وہ خالق ہے، اور ہم مثال کے ساتھ بناتے ہیں۔ کیا فرق ہے مثال کے ساتھ بغیر مثال کے سمجھنے کے لیے؟ حاضرین، اگر کوئی گھر بنائے، انجینئر کیوں نہ ہو، مزدور کیوں نہ ہو، اگر وہ گھر بناتا ہے تو بنانے کے لیے اسے اینٹ، سیمنٹ، گارا، پتھر، پانی، گچی، ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بناتا ہے تو کسی سے نہیں بناتا۔ اس کی شان یہ ہے، اس خالق کا مطلب یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، کس سے بنایا؟ ہے آپ کے پاس کوئی جواب؟ اللہ تعالیٰ نے زمین بنایا، کس سے بنایا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا بنایا، کس سے بنایا؟ رب نے لوہا بنایا، کس سے بنایا؟ سونا پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ فرشتوں کو پیدا کیا، نور سے۔ نور کس سے بنایا؟ شیطان کو پیدا کیا نار سے۔ نار کس سے بنایا؟ رب جو بناتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں خالق۔ تو خالق کو خالق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سمجھ رہا ہے؟ ایک صفت کے بارے میں اتنی گہرائی کہاں معلوم مسلمانوں کو؟ یہ کچھ معلوم نہیں ہے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے رب کو نہیں جان سکے، اپنے رب کو نہیں پہچان سکے تو وہ کیسے مسلمان ہیں؟ تو حاضرین کرام، یہ ساری تفصیلات، میں نے تو صرف ایک ہی بات کہی ہے، ہزاروں لاکھوں باتیں ہیں۔ یہ ساری تفصیلات علم دین سے ملتی ہے۔ اللہ کے بارے میں معلومات، نبی کے بارے میں معلومات، فرشتوں کے بارے میں معلومات،
کتابوں کے بارے میں معلومات، یہی تو ہمارا دین ہے۔ اور اس دین کے لیے ہم نے کیا سیکھا ہے، کتنا وقت نکالا ہے، آج ہم کو یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ آج مسلمان اپنے سارے کاموں کے لیے ساری زندگی گزار دی ہے، لیکن علم دین کے لیے روزانہ آدھا 1 گھنٹہ نہیں نکال سکے۔ روزانہ آدھا 1 گھنٹہ بھی اگر ہم دین کا علم سیکھنے کو نکالیں گے تو پتہ چلے گا کہ علم دین ہوتا کیا ہے۔ اب ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ علم دین کا مطلب ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بچے جب بولنے کے قابل ہو گئے، شام میں مدرسے میں بھیج دینا آدھے گھنٹے کے لیے، اور اس میں قرآن مجید پڑھا دینا۔ 5-6 سال کے بعد بچہ قرآن پڑھ لیتا، اس کے بعد مول صاحب کی گل پوشی کر دینا، ہو گیا علم ختم۔ ہم نے اتنا ہی سمجھ رکھا ہے۔ علم ختم نہیں ہوا، ابھی شروع ہوا ہے، اور علم کے میدان میں آپ کے بچے 1 قدم بڑھائے ہیں، بس 1 ہی قدم بڑھائے، 1 سے آگے قدم ابھی نہیں بڑھا۔ پھر علم کیا ہے؟ دین کا علم کتنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، رب جو جانتا ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم ایک سمندر کے جیسا ہے۔ سمندر کو کنارہ ہے مگر اللہ کے علم کو کوئی حد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ایک سمندر کے جیسا ہے۔ سارے نبیوں میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم میں سے ایسا ہے جیسا کہ سمندر میں سے کوئی چڑیا 1 چونچ پانی لے لے، 1 چونچ پانی لے لے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، سارے نبیوں کا علم ایسا ہے کہ حضور کا علم سمندر ہے، اور سارے نبیوں کا علم ایسا ہے جیسے کہ سمندر میں سے چڑیا 1 چونچ لے لے۔ پھر نبیوں کے علم کے مقابل صحابہ کا علم، ان کے بعد ان کا علم، تابعین کا، اتباع تابعین کا، بعد والے زمانوں کا، 1400 سال گزر چکے ہیں تقریباً۔ سب کا علم ایسے ہی ہے، پہلے والوں کا علم سمندر تھا، بعد والوں کا علم 1 چونچ کے برابر ہے۔ تو غور کیجئے کہ ہم کہاں اللہ تعالیٰ کے سمندر والے علم تک پہنچ سکیں گے، کہاں پہنچ سکیں گے؟ حاضرین کرام، جو آج لکھا ہوا ہے علماء کی کتابوں میں، زمانہ قدیم سے 1300 سال سے جو کتابیں لکھی گئی ہے، ان کتابوں کو بھی پورے طور پر اپنے وقت کے پورے علماء پڑھ نہیں سکے۔ پھر جو لوگ جمعہ میں 1 مرتبہ آخری 5-10 منٹ کوئی بات مول صاحب کی سن لیتے ہیں، یا پھر ادھورا علم انٹرنیٹ سے تھوڑا بہت سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، وہ کیسے عالم بن سکتے ہیں؟ علم دین کی اہمیت کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علم دین سیکھنے والا جاہل نہیں رہتا، علم دین سیکھنے والا اللہ رسول کا محبوب ہوتا ہے، علم دین سیکھنے والا اس کی دنیا بھی اچھی بنتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ علم دین سیکھنے والے کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ علم دین سیکھنے کی خاطر جو لوگ چلتے ہیں وہ جنت کے راستے پہ چلتے ہیں۔ علم دین سیکھنے والے کی اگر موت ہو جائے، موت کے بعد فرشتے کو اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے کہ اس کو پورا علم سکھا دے۔ دنیا کا علم منقطع ہوتا ہے، دین کا علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ اہمیت اور یہ فضیلت علم دین کی ہے۔ بزرگوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت امام غزالی اور دیگر بزرگوں نے، کہ صاحب مال کی حفاظت کرتا ہے، مال والا صاحب مال کی حفاظت کرتا ہے، اور صاحب علم کی علم حفاظت کرتا ہے۔ اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم کو جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے۔ اسی لیے حاضرین، دنیا کی تعلیم میں لوگ جب پڑھاتے ہیں یا کوئی اور فیلڈ میں کام کرتے ہیں، 52-58 سال کے بعد ان کو ریٹائرمنٹ دے دیتے ہیں، کیونکہ اب ان کے پرزے ڈھیلے ہو چکے ہیں، عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے، وہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن دینی اداروں اور دینی مدرسوں میں استاذ پڑھاتے پڑھاتے جتنی عمر گزارتا ہے وہ اتنا پختہ ہوتا ہے، اس کی ضرورت اور زیادہ ہو جاتی ہے،
کیونکہ علم دین سیکھنے سکھانے والے کی عقل خراب نہیں ہوتی. علم دین سیکھنے سکھانے والا بڑی عمر میں بچوں جیسی عادتیں نہیں اختیار کرتا. یہ علم دین کی فضیلت ہے، اور یہ وہ علم ہے جو فرشتوں کے پاس ہے. یہ وہ علم ہے جو انبیاء کا علم کہلاتا ہے. دین کا علم نبی کا علم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام کی جماعت اگر کوئی جائیداد چھوڑے تو اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا. ہم جو بھی چھوڑیں گے وہ قوم و ملت کے لیے وقف رہتا ہے. لیکن یہی آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء دین ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. یعنی اولاد کو باپ سے جائیداد ملتی ہے، اولاد کو دادا سے جائیداد ملتی ہے، ماں کا چھوڑا ہوا مال اولاد کو ملتا ہے. علماء کو نبی کا مال ملتا ہے، وہ ہے علم. تو علم دین کے وارث علماء ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی فضیلت علم دین کی ہے. حاضرین کرام، آج امت مسلمہ علم دین سے دور ہے. اسی وجہ سے وہ ذلت میں ہے، پستی میں ہے، خواری میں ہے، پریشانی میں. اگر وہ علم دین سیکھیں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ پھر وہی کیفیت جو پچھلے 200-300 سال پہلے دنیا میں تھی وہ پلٹ کے آ جائے گی. اب ان سب باتوں کے ساتھ، اہم باتوں کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، حاضرین، آج ہمارا کام، ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں، علم دین سے واقف کروائیں. آپ غور کیجئے، اگر ایک مسلم آبادی کے محلے میں مان لیجئے کہ 50 اسکول ہیں، تو 50 کے 50 اسکول پر ہیں. کہیں 500 طلبہ، کہیں 800، کہیں 1200، کہیں 200. ہر اسکول بھرا ہوا ہے، ہر اسکول بھرا ہوا ہے. اور ہر اسکول میں آسمان کو چھونے والی فیس ہے. منتھلی 1500-1200 روپے سے کم فیس کسی اسکول میں نہیں ہے، کم از کم کی یہ بات ہے. اور ٹاپ کا اگر اسکول ہے اب وہاں تو ماشاءاللہ سالانہ 50,000 60,000 فیس ہوتی ہے. پھر کتابوں کے الگ ہیں، وہ فلاں الگ ہے، یہ فلاں الگ ہے، وہ تو چلتے رہتا ہے. پورا ٹارگٹ 80,000 90,000 تک پہنچ جاتا ہے. تو حاضرین، اتنی مہنگائی کے باوجود اپنا پیسہ خرچ کر کے مسلمان اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم دلوا رہے ہیں. لیکن اس تعلیم سے کیا مل رہا ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس تعلیم سے سب سے پہلے یہ مل رہا ہے کہ بچے غاٹے بن رہے ہیں. اولاد ہماری غاٹا پناہ اختیار کی ہوئی ہے. اس تعلیم کی دوسری خرابی یہ ہے، اخلاق بگڑ رہے ہیں. اور یہ نظام تعلیم کی تیسری خرابی یہ ہے، فیشن اور خواہشیں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ غور کیجئے، کسی بڑی عمر کے آدمی کو 35-40 سال کی عمر کے شخص کو دیکھیے، بال یا تو چھوٹے رہیں گے یا سب برابر رہیں گے. اب اس کے بعد 22 سال سے لے کے 2 سال کے بچے تک دیکھیے، اس کے بال الگ قسم کے کٹے ہوئے. ایسا دکھتا ہے بچے آتے جاتے ہیں تو شاید کوے کا گھونسلہ ہے، چڑیا کا گھونسلہ ہے، کبوتر کا گھونسلہ ہے. نہیں معلوم کب کون سا کوا اس کے اندر انڈا دے. گھونسلے اپنے سر میں بسائے پھر رہے ہیں اور ماں باپ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، کیا اچھی کٹنگ کرا میرا بچہ. یہ مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کو یہ نہیں کیوں بتاتے کہ بیٹا ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے. آپ کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو اس ذات پاک کو بنائیے جو بے عیب ہے. دنیا میں ہر شخص کے اندر عیب ہے، برائی ہے، خرابی ہے، نقص ہے. لیکن مخلوقات میں پاک ذات رحمت للعالمین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. کیوں یہ نہیں سکھاتے کہ بال ایسے سنواریں، ایسے بنائیں جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں. یہ دین کہاں کی ہے؟ یہ اسکولوں کی دین ہے. ایک دوسرے سے بچے سیکھ لیتے ہیں، ایک ایسا کرتا ہے دوسرا دیکھ کے سیکھ لیتا ہے. اگر کسی کے سیدھے سادے بال رہیں گے تو بچے بھی ایک دوسرے کو چڑھانے لگتے ہیں، ارے تم ایسی کٹنگ کرا لیے. پہلے ایسی کٹنگ کو چڑھاتے تھے جو اب بچے کر رہے ہیں، لیکن اب سیدھی سادی کٹنگ کو چڑھایا جا رہا ہے. تیسری بات حاضرین،
یہ جو دنیاوی تعلیم اور اس کا نظام کا خرابہ ہے، وہ خرابہ یہ ہے، آپ غور کریں، ہمارے بچے ہمارے گھر سے صبح 8 بجے نکلتے ہیں، شام 4 بجے واپس ہوتے ہیں، جانے آنے کے لیے آدھا گھنٹہ نکال دیجئے۔ اب اس اعتبار سے تقریباً 9 گھنٹے بچے ماں باپ سے دور ہیں، اور پرورش پا رہے ہیں ہمارے بچے کہاں پر؟ ایسے لوگوں کے پاس جو نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ ماموں ہے، نہ چچا ہے، نہ بھائی ہے، نہ کچھ ہے، ایسے لوگوں کے پاس پرورش پا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے بچوں کے دن کے 9 گھنٹے غیروں کی صحبت میں گزر رہے ہیں، اور ماں باپ کے پاس بڑی مشکل سے 4 گھنٹے جاگنے کی حالت میں گزرتے ہیں، اس کے بعد بچے سو جاتے ہیں۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اپنی صحبت کی برکت نہیں دیں گے، اپنا فیض نہیں دیں گے، اپنے ایمان کی حرارت اپنے بچوں کو نہیں دیں گے، تو غیروں سے کیا حاصل کریں گے بچے؟ کہاں ہمارے بچے صحبت پا رہے ہیں، اس پر غور کیجئے۔ اور صحبت بڑا معنی رکھتی ہے، صحبت میں بری صحبت ملے گی، ساری قوم تباہ ہو جائے گی۔ بچوں کے لیے ماں باپ کی صحبت اہم ترین چیز ہے۔ 2.5-3 سال کے بچوں کو اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے، 4 گھنٹے کے بعد بچے آتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ کیا سیکھیں گے یہ بچے ماں باپ سے؟ اب جب گھر بچے آ جاتے ہیں تو ماں باپ سے کیا سیکھتے ہیں؟ فون دیکھنا سیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھنا سیکھتے ہیں، کیونکہ ماں باپ جو دیکھ رہے ہیں بچے وہی سیکھیں گے۔ ماں باپ اگر بچوں کو گھر میں نماز پڑھتے دیکھتے تو بچے بھی جانماز بچھاتے نماز پڑھتے۔ ماں باپ کو بچے اگر قرآن پڑھتے دیکھتے تو بچے بھی قرآن پڑھنا سیکھتے۔ ماں باپ کو اچھی بات کرتے، اخلاق کی بات کرتے سیکھتے دیکھتے تو بچے بھی وہی سیکھتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، گھروں میں جھگڑے، گالی گلوچ، پڑوسیوں سے شکایتیں اور بھائیوں کے شکایتیں، گھر میں یہ سنیں گے بچے تو وہی بنیں گے۔ اسکولوں میں کیا بنیں گے؟ بچے جب سب سے پہلے اسکول جاتے ہیں تو انہیں پڑھایا جاتا ہے وندے ماترم۔ آپ یہ مت سمجھیے نہیں پڑھایا جا رہا ہے، آپ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ نہیں مل صاحب، ہمارا اسکول کا ڈپارٹمنٹ مسلم ڈپارٹمنٹ ہے، وہی لوگ تو پڑھا رہے ہیں، غیروں کو رہنے دیجئے، جو مسلم ڈپارٹمنٹ ہے وہی پڑھا رہا ہے۔ کفریہ کلمات سکھا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین خدا ہے، آسمان خدا ہے، سورج خدا ہے، یہ پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو، بچے پڑھ رہے ہیں۔ نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم سن رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بچے نیند سے جاگنے کے بعد سب سے پہلے قرآن پاک سنتے، انبیاء کرام کے حکایات سنتے، صحابہ کرام کی زندگیاں سنتے، بزرگوں کی جانساریاں سنتے۔ یہ تو ہم کبھی سناتے نہیں ہیں۔ اور پھر بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ ان کے نصاب میں، ان کا جو کورس ہے اس میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ غیر مسلموں کی اس میں یہ تہوار ہیں، کرسچنوں کے پاس یہ تہوار ہیں، یہودیوں کے پاس یہ تہوار ہیں، یہ فلاں یہ تہوار ہیں۔ سال بھر کے ان کو تہوار اور غیر مسلموں کے عیدیں سکھائی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے بچے جب پتنگ کے دن آتے ہیں تو پتنگ چلاتے ہیں، پٹاخوں کے دن آتے ہیں تو پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ مسلم آبادی ہے، یہ پٹاخے یہاں کیوں پھوٹ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نام مسلمانوں کا رکھا ہے، اندر سے غیر مسلم ہو چکے ہیں، اور ان کا دل عیسائیوں کا دل ہو چکا ہے، ان کا باطن یہودیوں کا باطن ہو چکا ہے۔ یہ سارا نتیجہ یہ دنیاوی تعلیم کا نکلتا ہے۔ ابھی بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اب ایک وقت آئے گا ہمارے بچے ہمارے گھر سے یا تو غیر مسلمین کا کوئی بت اس کی شکل بن کے نکلیں گے۔ ماڈل تو بنائے جا رہے ہیں، غیر مسلموں کے جب تہوار آتے ہیں مسلمان سر کہتا ہے یہ ماڈل بنا کے لاؤ۔ ماڈل تو بنائے جا رہے ہیں، گھروں میں خود بنائے جا رہے ہیں، وہ تہواروں کے ماڈل، یہ تہواروں کے ماڈل، یہ تہوار کیوں پیدا ہوا، یہ کیسا ہوا، یہ بچوں کو کیا معلوم کہ روزہ کیوں فرض ہوا؟ ان بچوں کو کون سکھائے گا کہ نماز کب فرض ہوئی؟ ان بچوں کو کون بتائے گا ہمارا مالک خالق کون ہے، اس کی شان کیا ہے؟ یہ بھی یہی سمجھیں گے جیسے غیروں کے بت پتھر سے بنے ہوئے ہمارا خدا بھی وہی ہوگا، نعوذ باللہ۔ پیسہ خرچ کر کے مسلمان اپنے بچوں کو غیر مسلم بنا رہے ہیں، کافر مشرک بنا رہے ہیں۔ یہ سکھایا جا رہا ہے اسکولوں میں۔ اب ان سب چیزوں کو رہنے دیجئے، اس کے علاوہ بد اخلاقیاں، بے حیائیاں، اس کا کیا کرے؟ کمبائنڈ تعلیم ہوتی ہے، ادھر لڑکے بیٹھے ہوئے، ادھر لڑکیاں بیٹھے ہوئے، لڑکے لڑکیوں کو شیک ہینڈ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ مسلمان گھرانوں میں خالہ زاد بہن بھائی سے بھی پردہ کرنا لازم ہے، اور یہاں غیروں سے ہاتھ ملانا سکھایا جا رہا ہے۔
بے حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. اسی لیے آج مسلمان بچوں میں حیا نہیں ہے. ایک زمانہ ایسا تھا، ہم دیکھتے تھے ہمارے اکابر بزرگ محلے کے کوئی بڑے آدمی گلی سے گزرتے، کھیلنے کودنے والے بچے سڑکوں کے کنارے ہو جاتے تھے. اور آج حال یہ ہو چکا ہے کہ بڑی عمر والی داڑھی والے کوئی بزرگ بھی گزرتے ہیں، بچے پکار کے کہتے ہیں انکل بال پھینکیے. بے حیائی کا یہ عالم ہو چکا ہے، کیونکہ ان بچوں کو کوئی سکھاتا نہیں ہے ادب کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں، کس سے کیا بات کرنی ہے، کہاں کھیلنا ہے، کچھ نہیں سکھایا جاتا ہے. حاضرین، اگر کہا جائے حیوان انسان سے زیادہ ہوش مند ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی فطرت کی بات سکھاتے ہیں. کوا بچے کو کوا بننا ہی سکھاتا ہے. مچھلی بچے کو مچھلی کا فن سکھاتی ہے. چیل اپنے بچے کو چیل کا ہی فن سکھاتی ہے. کتا کبھی اپنے بچے کو بلی کے طریقے نہیں سکھاتا. لیکن ایک مسلمان ہے جو اپنے بچوں کو سارے غیروں کے طریقے سکھاتا ہے، مسلمان بننا نہیں سکھاتا. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے یہ کتے بلی ہم سے اچھے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش صحیح کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. اب اس کے علاوہ حاضرین، جب کالج کی بات آتی ہے تو اب کیا کہنا. ہر بچے کی گرل فرینڈ، ہر بچی کا بوائے فرینڈ. یہ کیا چل رہا ہے؟ لوگ ہنستے ہیں، تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے، تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہے. یہ ہنسی کی بات ہے، خون کے آنسو رونے کی بات ہے. بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے. کیا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ 2 نسلیں گزریں گی، گھروں میں بت لائے جائیں گے، گھنٹیاں بجائی جائیں گے مسلمانوں کے. بس انتظار کیجئے، اب 2 نسلوں کا انتظار کیجئے. یہ ایک جو نسل ہے یہ تو پوری نکل چکی ہے، ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ نسل اسلام سے بیزار ہے. اس وقت مسلمانوں میں جن کی عمر 12 سال ہے اور جن کی عمر 35 سال ہے، یہ درمیان کا جتنا بھی جنریشن ہے یہ سب اسلام سے بیزار ہے. میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے اسلام کیا ہوتا ہے. نماز پڑھو بولے تو بیزار، دین قربانی دو بولے تو بیزار، قرآن پڑھو بیزار، ہر کام سے بیزار، دین سے بیزار قوم ہے یہ ماں باپ نے ان کو ایسا بنایا ہے. اب ان کے بعد جو نسل آئے گی نا، وہ بٹو لگائے گی، گھر میں پوجا کرے گی، مندروں کو جا کے گھنٹا بجائے گی. اس سے پہلے ہماری نسلوں کو آباد رکھنا ہے، مسلمان باقی رکھنا ہے تو سنبھالیے اپنے بچوں کو، ورنہ اپنے گھر میں ماں باپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری بچی تھی غیر کے ساتھ چلی گئی، مندر میں شادیاں کر رہے ہیں مسلمان بچیاں، مندروں میں شادیاں کر رہے ہیں مسلمان بچیاں. کس کی غلطی ہے بھائی؟ سب سے پہلی ماں باپ کی غلطی، اور کچھ نہیں. دوسری غلطی یہ جو اسکول کالج کی تعلیم ہے، یہ غلطی سمجھنا چاہیے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا علم سیکھو، علم سکھاؤ. علم رکھنے والے، دین کے علم کی بات کی جا رہی ہے. علم رکھنے والے جاہلوں کے جیسے نہیں ہوتے، جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتے. سب سے زیادہ اللہ کا ڈر علم رکھنے والوں کے پاس ہوتا ہے. اس لیے حاضرین، بڑے ہوں یا چھوٹے، علم سیکھیے. علم سے ہی ہماری دنیا، علم سے ہی ہماری آخرت ہے. بس یہی ہمارا پیغام ہے. کوشش کیجئے خود بھی سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، لیکن صحبت اچھی دیجئے. گھر میں آپ 4 گھنٹے نصیحت کریے، 10 منٹ کے لیے بری صحبت ملی، 4 گھنٹے کی نصیحت پہ پانی پھر جاتا ہے. اس لیے بری صحبت سے بچانا چاہیے. اور یہ بری صحبت بچوں کو چبوتروں پہ ملتی ہے، اسکولوں میں ملتی ہے. اسکولوں میں آج کل بری صحبت کے سوا کچھ نہیں ہے. گالیاں بچے اسکولوں سے سیکھتے ہیں، اور ماں باپ سے زبان لڑانے کا انداز اسکولوں سے سیکھتے ہیں. اور یہ فکر کہ ماں باپ بول رہے ہیں بیٹا یہ مت کرو، یہ مت کرو، تو اسکول سے سیکھ کے آتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بہت ٹینشن دیتے، ہر بات پہ ٹوکتے، ہر بات پہ ٹوکتے. میں خود انسان ہوں بھائی، میرے کو آزادانہ زندگی گزارنا چاہیے. یہ فکر کہاں سے مل رہی ہے بچوں کو ہمارے؟ یہ اسکول کالج سے مل رہی ہے، دنیا کی تعلیم سے مل رہی ہے. اس لیے بری صحبت سے بچائیے. اگر بچوں کو دنیا کی تعلیم دینا ہی ہے تو ایسے اسکول میں دلوائیے جہاں پر دین کا ماحول ہو. اب یہ مت بولیے مول صاحب ایسا اسکول کہاں ہے؟
تو ہم دکان بنا سکتے ہیں، دنیا کے اسکول بنا سکتے ہیں اور ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، تو پھر دین کے ماحول کا اسکول کیوں نہیں بنا سکتے؟ جہاں پہ دینی تربیت دی جائے، تہجد گزار بچوں کو بنایا جائے، انجینئر بھی بنایا جائے، قرآن مجید پڑھنا بھی سکھایا جائے، اس کی ضروری معلومات بھی دی جائے۔ دینی ماحول جس اسکول میں ہوتا ہے ایسے اسکولوں میں بچوں کو پڑھوائیے، اگر پڑھانا ہے، نہیں تو سیدھا سیدھا مدرسوں میں داخلہ کروائیے، باقی وقت میں کام سکھائیے، ہنر مند بنائیے، کم از کم بھیک تو نہیں مانگیں گے کسی سے، اور اپنے دین کی تو حفاظت کریں گے۔ بہرحال حاضرین کرام، آج ضرورت ہے مسلمانوں کو اپنے بچوں کی صحیح پرورش اور اچھی صحبت کی طرف توجہ دینے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سے آراستہ فرمائے، ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے مسلمان باقی رکھے، ایمان کے ساتھ ہم سب کو موت عطا فرمائے، دین سے محبت ہم کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔